بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا ہے جس نے نہ زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیسے دی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اور ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور رتبہ کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں۔ میرے بدن سے تو بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ تو حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم سے اڑنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس کے بعد اس نے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، اس وقت نہ ہی کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت لازمی ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچا تھا تو حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر واپس آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دیں اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، موت تو اپنے مقررہ وقت پر ضرور آنی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد، لیکن اس بات سے اندازہ کیجئے کہ کچھ لمحہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چرواہے کو اس کی موت کے چند لمحے پہلے ہی اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کومنٹ سیکشن میں بھی اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔